اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ مریم کی جتنی بھی آیات تھیں جو کہ 9th کلاس کے پیپر پیٹرن کے مطابق 2022 میں جو 9th کلاس کا اسلامیات کا ترجمہ القرآن کا پیپر ہوگا، اور سورہ مریم میں جتنی آیات ہمارے پاس شامل نصاب میں تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ہم نے سلائیڈ شو کے ذریعے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو بنائی تھی۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر وائٹ بورڈ پہ تھوڑا سا سمجھا کر ان آیات کا ترجمہ، ان الفاظ کے میننگ اور ان الفاظ کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر یہ 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہمارے پاس یہ نصاب کے اندر شامل تھیں، ان کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا، میں تو ڈسکرپشن میں لنک آپ کو دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے چیک کر لیجئے گا، یا پھر آپ کو ہمارے چینل پر ایک لسٹ مل جائے گی جس کا نام ہوگا 9th کلاس ترجمہ القرآن، 9th کلاس ترجمہ القرآن 2022، ٹھیک ہے؟ اس نام سے آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ طٰہٰ کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس دو بکس ہیں، یہ ٹیکسٹ بک ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ والی ٹیکسٹ بک ہے، اس کا الگ سے آپ کا پیپر ہونا ہے۔ یہ والی ٹیکسٹ بک ہے، اس کا پیپر آپ کا الگ سے ہوگا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ میں نے پارہ لیا ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس وہی صورتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سلیبس کے مطابق ہیں۔ میں انہی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ترجمہ کروانے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہے سورۃ طٰہٰ، آپ کو اگر نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ کا میں آپ کو مختصر تعارف بتا دیتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں آیات 135 ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں جو رکوع کی تعداد ہے وہ 8 ہے۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ طٰہٰ یہ پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آیت نمبر 14 سن کر اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ یہ میرا ان صورتوں میں یہ میری صورت ہے جو کہ میرے پاس قدیم مال اور اثاثہ تھا، یا قدیم اثاثوں میں سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت مبارکہ ہے۔ پیارے بچوں، سورۃ طٰہٰ کی جو ہمارے پاس سلیبس میں آیات شامل ہیں، میں آیات آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ہے سورۃ طٰہٰ کی جو سلیبس میں ہم نے آیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں پارے کو ذرا سائڈ پہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو آیات لکھتا ہوں، ایک ایک آیت ہم لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ہے آیت مبارکہ جو کہ آیت نمبر 25 بنتی ہے۔ میں نے آیت نمبر 1 لکھ دیا، یہاں سے ہم نے سورۃ طٰہٰ کی آیت شروع کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ ہمارے پاس سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے جو مضامین ہیں، اس کے جو علمی نکات ہیں اور اس کے جو مضامین کا خلاصہ ہے اور اس کی جو ایکسرسائز ہے، وہ انشاءاللہ میں ان آیات کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو وہ بھی بتا دوں گا، اس کی الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، قال اس نے کہا، یہ فعل ماضی ہے،
اب کہنے والے کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ کہنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے ہم ترجمے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو چھوٹی یہ ہوتی ہے، یہ والی، اس کا ترجمہ ہمیشہ میں، میرے، میرا، اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں یہاں پہ کہنے لگے قال، اس نے کہا ربی اے میرے رب. قال، اس نے کہا ربی اے میرے رب. ٹھیک ہے، اشرح، اشرح کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کھول دے. اشرح کھول دے. لی، لی یوں لکھا ہوا ہے، الگ الگ اگر ہم لکھیں تو لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، یا کا ترجمہ ہوتا ہے میرے یا میں، تو میرے لیے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، لی میرے لیے، صدر، صدر کا ترجمہ جو ہے وہ سینہ کیا جاتا ہے. صدر کا ترجمہ سینہ کیا جاتا ہے، آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے تو مطلب میرا سینہ. اب دیکھیں قال، حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. ٹھیک ہے، قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. میں یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے، قال کہا حضرت موسیٰ نے ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اس آیت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ شروع کرتے ہیں. دوسری جو آیت مبارکہ ہے وہ ہمارے پاس ہے وَيَسِّرْ لِي امری. واو کا ترجمہ اور یسر، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے ہم سورہ الم نشرہ میں پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یسر کہتے ہیں آسانی کو، یہ یسرا، یسر کہتے ہیں آسانی کو. ٹھیک ہے، آگے پھر وہی لفظ لی آ رہا ہے، تو لی کا ترجمہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے پڑھ کے سنایا تھا پچھلی آیت میں، میرے لیے. پھر اس کے بعد امر، امر کا مطلب ہوتا ہے کام، یا امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. امر فعل امر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو ہم فعل امر بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ امر ہے تو امر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کام. اور آخر میں پھر دیکھیں یہ چھوٹی یہ آ رہی ہے، جیسے یہاں پہ چھوٹی یہ آ رہی ہے یہاں پہ بھی چھوٹی یہ، تو امری میرا کام. ٹھیک ہے، امری میرا کام. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسر، اور آسان کر دے، اور آسان کر دے،
اور آسان بنا دے لی میرے لیے امری میرا کام. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہم اس کو لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا، یہ والا. اور آسان بنا دے میرے لیے میرے کام کو، ٹھیک ہے، اور آسان بنا دے میرے لیے میرے کام کو. اب یہ لفظی اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور آسان کر دے میرے لیے میرے کام کو، یہاں پہ بھی آپ کام کی جگہ پہ وہ کر سکتے ہیں. وَيَسِّرْ اور آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 3 ہوگی ہمارے پاس. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. ٹھیک ہے، واو کا ترجمہ، اور یہ میں ابھی لفظی اور گرامر بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. واو کا ترجمہ اور احلل کھول دے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ فعل امر ہے، احلل کھول دے، یہ کیا ہے؟ فعل امر. اب فعل امر میں ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. وحلل اور کھول دے. اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کی دعائیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ کی دعا چل رہی ہے، ٹھیک ہے. وحلل اور کھول دے عقدتن، یہ عقد سے ہے یا یہ عقیدے سے ہے؟ عقیدے کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہے عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرہ، مضبوطی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ عقد یا عقدتن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عقدتن کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ گرہ. وحلل اور کھول دیں عقدتن گرہ، من، یہ من ہے، من کا ترجمہ ہوتا ہے سے. لسان کہتے ہیں زبان کو، چھوٹی یہ آ رہی ہے، چھوٹی یہ کا ترجمہ ہوتا ہے میری. اب دیکھیں اس کو ملا کے کرتے ہیں، میری زبان سے. اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اس کو دوسرے پہ، اور اس کو تیسرے پہ. میری زبان سے. وحلل اور کھول دیں عقدتن گرہ من لسانی میری زبان سے، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میری زبان کی، ٹھیک ہے. وحلل اور کھول دیں عقدتن گرہ من لسانی میری زبان کی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. بامحاورہ ترجمہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہیں اور یاد بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اور میری زبان کی گرہ کھول دے، ٹھیک ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ ہمارے پاس ہوگی آیت نمبر 3. اس کے بعد ہم آیت نمبر 4 پڑھ لیتے ہیں. بس یہ ہماری اب آج کی اس کلاس کی آخری آیت مبارکہ ہوگی، ٹھیک ہے. پھر ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوگا، اس لیے ہم اس آیت کو یہاں پہ مکمل کریں گے. آخری آیت مبارکہ ہمارے پاس آیت نمبر 4. ویسے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ ہے نا، اس کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی. یفقہوا قولی. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو یا ہوتی ہے یہ والی، یہ اگر شروع میں آ جائے تو وہ فعل مضارع میں
तर्जमा किया जाएगा। फ़ेल मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं। नंबर 1 फ़ेल हाल, नंबर 2 फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ये जो या है ये शुरू में आ जाए, हमेशा शुरू में आ जाए तो वो तर्जमा हम फ़ेल मुज़ारे में करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, तर्जमा हम फ़ेल मुज़ारे में करेंगे। और एक और अलामत मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखिए आखिर में वाव और आपको अलिफ नज़र आ रहा है, वाव और अलिफ। वाव और अलिफ अगर कहीं पे भी आ जाए, जैसे यहाँ पे है यफ़क़हू, ठीक है, कभी ये आ जाएगा यतमाऊ, कभी आ जाएगा यअकुलू, कभी आ जाएगा यअख़ुज़ू, कभी आ जाएगा यस्माऊ, कभी आ जाएगा यक़तुलू। ठीक है, यक़तुलू, यस्माऊ, इसी तरह आमनू। ठीक है, अब ये जो वाव अलिफ वाव अलिफ वाव अलिफ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला वाव अलिफ, ठीक है, ये वाव अलिफ जहाँ पे भी आ जाएगा ये क्या होगा, फ़ेल माजी और ये जमा का सीगा होगा। ये क्या होगा, जमा का सीगा, मतलब इसका जो तर्जमा किया जाएगा वो जमा के माने में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब यफ़क़हू वो समझ लें, यफ़क़हू वो समझ लें, यफ़क़हू वो समझ लें, यफ़क़हू या का तर्जमा हो जाएगा वो समझ सकें, वो समझ जाएं, वो समझ सकें, वो समझ सकें। ठीक है, उसके बाद है कौल, कौल बात को कहते हैं, और आखिर में फिर छोटी ये आ रही है, छोटी ये का तर्जमा होगा मेरी। तो यफ़क़हू वो समझ सकें, क़ौली, ये देखें क़ौ, लाम को इसके साथ मिला के लिखें, ठीक है, लाम को इसके साथ मिला के लिखें, तो ये तर्जमा क्या बनेगा, बात, और या का मेरी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क़ौली मेरी बात। ठीक है, मेरी बात, ये मेरी बात को। अब देखें इसका तर्जमा, यफ़क़हू क़ौली ताकि वो मेरी बात समझ सकें, यफ़क़हू क़ौली ताकि वो समझ सकें मेरी बात को, यफ़क़हू वो समझ सकें क़ौली मेरी बात, यफ़क़हू क़ौली, या आप शुरू से यहाँ से करें, फिर यहाँ पे आ जाएं, फिर यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, वो मेरी बात को, इसका माना हो जाएगा समझ सकें, वो मेरी बात को समझ सकें। ठीक हो गया बच्चों, ये थी हमारे पास सूरह ताहा की आयत। मैं दोबारा सबक को रिपीट भी कर देता हूँ। ये थी हमारे पास सूरह ताहा की आयत 25 ता 29। हमने 4 आयतें मुबारक आज पढ़ी। इंशाल्लाह बाकी हमारे पास 12 आयत और हैं, मतलब 12 टोटल आयत हैं, 12 या 13 बनती हैं, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी बात की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या जो भी मेरे स्टूडेंट है वो मुझसे वैसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।